سر ایک سوال ہے سر. سر عاقل حسین جرنلسٹ, آئی بلانگ ٹو گلگت بلتستان. میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے 370 کے خاتمے کے بعد جب کشمیر کے جو رائٹس تھے متنازع خطے کے, اس کو پامال کر کے آئے روز ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے بچوں کے اوپر مظالم, خواتین کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے رائٹس پامال ہو رہے ہیں. یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جتنا مذمت کیا جائے بہت ہی کم ہے. لیکن دوسری جانب کیا ہم ایز اے پاکستانی یہاں جو متنازع 2 خطے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہم اندرونی طور پر ان کو پاورفل بنا رہے ہیں, ان کی کیا ہم رائٹس دے رہے ہیں؟ اگر گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو ابھی گلگت بلتستان کو ایک ٹیمپریری سیٹ اپ کے ساتھ صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے جو ایک متنازع خطہ ہے. اسی طرح اگر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک ڈسپیوٹ ٹریٹری ہے. تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ دوسری جانب سرحد پار جب پہ ہندوستان کشمیریوں کے رائٹس پامال کرتا ہے تو ہم جس طرح آواز بلند کرتے ہیں ضرور کرنا بھی چاہیے, یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. وہیں دوسری جانب جب پاکستان اندرونی معاملات پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاورفل نہیں بنا رہا ہے, وہاں کے بنیادی رائٹس نہیں ملتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے لیے کبھی گندم کا ایشو ہوتا ہے, کبھی انفراسٹرکچر کا ایشو ہوتا ہے, تو ان بنیادی رائٹس کو, اور آخری پوائنٹ میرا کہ سیاسی طور پر ان کو مضبوط کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ آپ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی مثال لے لیں, ایک کٹ پتلی اسمبلی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. گلگت بلتستان اسمبلی کی سر دیکھیں, گلگت بلتستان اسمبلی کی سر اگر میں بات کروں تو وہاں کے اپنے بنیادی معاملات پر ان کو قانون سازی اور پراپر ایک کے لے کر اپنے معاملات کو آگے چلنے کے لیے اتنا حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے. تو یہ چیز اگر ہم عمل کریں تو آنے والے وقت میں ہم اچھی طرح کشمیر کے معاملات پر آپ کے جذبات کا گلگت بلتستان میرا اپنا بہت پیارا ایک ہمارا علاقہ ہے جہاں میرا اپنا گھر بھی ہے قصبوں کے اندر. آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کا ایک جواب ہے میرے پاس. یقیناً یہاں شاید وہ آپ کو رائٹس نہیں مل رہے ہوں گے. کوئی ایک بات ہے جہاں پاکستان کی فورسز نے پہلے قتل کا استعمال کیا ہو آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں؟ کیا کوئی ایک واقعہ جہاں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں کوئی خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی ہو اجتماعی؟ نہیں. تو پھر اس لیے ہم ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں آپ کے سیاسی اور آپ کے ایک ہیومینیٹیرین رائٹس کی بات کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی اور آئین پاکستان کے مطابق آپ کو اگر آپ کے رائٹس نہیں مل رہے تو یہ ناجائز ہے. اس کے لیے آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ راجہ صاحب بھی پیش رہیں گے, پیچھے نہیں رہیں گے. باقی یہ آپ کی ساروں کی ایک ہی پرابلم ہے اور ہمارے پورے پاکستان کی کہ ہم یونائٹڈ نہیں, ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا آج بھی چلا رہا ہے. کوئی مذہب کے نام پہ, کوئی سیاست کے نام پہ, کوئی کسی اور نام کے اوپر, کوئی رنگ کے نام پہ, کوئی قومیت کے نام پہ پاکستان کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. کیا راجہ صاحب کی طرح کوئی یونائٹ بھی کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے بحیثیت نیشن. اور there is no greater glory than to fight fearful odds for the honor of your country and the glory of God. Pakistan find our